اس وقت تمام جتنے بھی اتحاد ہو رہے ہیں وہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ہو رہے ہیں. تمام جماعتیں نون لیگ کے ساتھ مل رہی ہیں، مشاورت کر رہی ہیں، انتخابی اتحاد بھی کر رہی ہیں، الیکٹیبلز بھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں. آپ کی جتنی اینٹی پارٹیز ہیں نا وہ ساری نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. تو جتنے اتحاد بن رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اینٹی پیپلز پارٹی اتحاد ہے یہ. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا، لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جس روز مجھے قبر میں اتارا جائے گا اس کے بعد سے اس ملک کی سیاست اینٹائی بھٹو اور پرو بھٹو ہوگی. تو جی ڈی اے بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں دیہی سندھ میں جو پورے ملک میں ایک دوسرے کے سامنے الیکشن لڑتی ہیں وہ ہمارے خلاف الیکشن لڑتی ہیں. اور جب ہم کسی سے سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں جس جماعت کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہاں پہ دوسری جماعت کے ووٹر اس کو ووٹ ڈالیں گے. تو یہ ایک انتخابی اتحاد ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک نشان پہ لڑا جائے، یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ووٹرز کو کہا جائے گا. اگر ایک انتخابی نشان پہ لڑا جائے تو مرجر ہو جاتا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی پارٹی کا کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد بنانا ایک بالکل الگ بات ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، چاہے وہ الیکشن سے پہلے بنائے الیکشن کے بعد بنائے. اصل بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کنگ پارٹی ثابت کر رہی ہے وہ لوگوں کو شو کیا کر رہی ہے، ثابت کرتے ہوئے وہ لوگوں کو شو کیا کر رہی ہے، وہ کس بنیاد پہ اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے کہ اس کی سہولت کاری ہو رہی ہے، اس کو جو ہے ریڈ کارپیٹ دیا جا رہا ہے، اس کے لیے اسکولوں کے بچوں کو انگیج کیا جا رہا ہے، اس کے لیے نگران سیٹ اپ اس طرح سے لایا گیا ہے کہ جو اس کے لیے سہولت کاری کرے، اس کو جو ہے کیمپین کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے وہ سارے لوگ جس پہ کبھی ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کوئی باپ ہے وہ انہیں اٹھاتا اور بٹھاتا ہے، وہ سب اس کو اس کی گود میں بٹھا دیے جائیں. تو ہمیں اس طرز سیاست پہ اعتراض ہے کہ اس طرح سے ایک پارٹی کی سہولت کاری کی جا رہی ہے اور اس طرح سے ایک پارٹی بنائی جا رہی ہے کہ جس کو بھی ایک پناہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کسی مشکل میں ہے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ایک بیان دیا جاتا ہے اور پھر وہ دھل کے صاف ہو جاتا ہے. تو کیا یہ بات درست ہے، کیا یہ بات درست ہے جو کہ الزام آپ پہ یہ لگ رہا ہے؟ آخری جملہ پورا کر لوں، ایک جملہ پورا کر لوں. دیکھیے یہ جب تک ہوتا رہے گا جب تک آپ اشاروں پہ ناچتے رہیں گے. آپ جو ہیں آپ کو یہ طرز سیاست چھوڑنی ہو. آپ کو جو ہے یہی بات چیئرمین بلاول کہہ رہے ہیں کہ یہ طرز سیاست سیاستدان کو چھوڑنی ہوگی. اگر آپ اسی طرح استعمال ہوتے رہے کہ جمہوری حکومتیں گراتے رہیں، جمہوری حکومتوں کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو آپ اسے انڈوس کرنے کے لیے جو ہے وہ جملے بولتے رہیں، اور جمہوری حکومتوں میں سے اگر کوئی جمہوری پارٹی کا بندہ اندر ہے تو آپ اپنی طاقت سے اس کو سزا دلوانی شروع ہو جائیں اور اپنی طاقت سے اپنے لیے جو ہے وہ قانونی سہولت لے لیں، تو یہ طرز سیاست چھوڑنی ہوگی. اس سے پاکستان آگے نہیں بڑھنے والا. شاید اسی کی سزا ہمیں ہر دور میں ملتی رہی ہے کہ ہمارے لیڈر شہید ہوئے اور ہم لوگوں نے کوڑے کھائے، ہمارے لوگوں نے. شیلا صاحبہ یہ الزام آپ پہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ آپ میدان میں ایک تو مقابلہ نہیں کر رہے، الیکشنز تو 8 فروری کو ہونے اس سے پہلے ہی آپ جو ہے نا الیکشنز کو کنٹروورشل متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی پارٹی روز جلسہ کر رہی ہے؟ کس کا لیڈر روزانہ عوام سے انٹریکٹ کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ چیئرمین ہے، چیئرمین بلاول ہر جگہ جا رہا ہے. اب اگر وہ عوام کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ طرز سیاست بدلنی ہوگی تو گھڑوں میں پانی کیوں رک رہا ہے؟ آپ کہیں ہماری یہ طرز سیاست نہیں ہے. آپ جو ہیں کبھی پہلے آپ کو ان کی عمر پہ اعتراض تھا، اب آپ کو جو ہے ان کے اس چیلنج پہ اعتراض ہے. بھائی ہم جو ہیں جو بات کر رہے ہیں عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں نا، ہمیں عوام کے فیصلے کا انتظار ہے، عوام سے بات کر رہے ہیں. آپ بند کمروں میں بات کر رہے ہیں، آپ الیکٹیبل سے بات کر رہے ہیں، تو اگر ہماری اپنی بات ہے، آپ کی اپنی بات ہے، آپ بھی کریے. ہم تو عوام سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بس پہلے ہی ایک جلسہ نظر آیا پورا پاکستان سے بلا کے جو تھا. ٹھیک ہے جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ریڈ کارپٹ دیا گیا. 8 فروری کو الیکشنز ہونے ہیں، تب تک یہی چیز چلتی رہے گی اور ایک مرتبہ پھر یہی ہوگا، جو حکومت بنائے گا اور اس کے بعد اس کی حکومت گرانے کے لیے احتجاج ہوگا، دھرنے ہوں گے، لانگ مارچ ہوں گے. پھر
اچھا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ کوئی اور پارٹی شکایت نہیں کر رہی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے 9 مئی سے برا ہمارے پاس کوئی دن نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی کے قائدین کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ورکرز کو کوڑے مارے گئے، جیلیں کاٹی ہم نے، لیکن کسی نے پاکستان پہ حملہ نہیں، بلکہ بار ایٹ لا تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو، آئین ان کے خالق تھے، آئین کو رد کر کے ان کو پھانسی دی گئی، لیکن وہ مائی لارڈ کہتے ہوئے انہوں نے جوڈیشل مرڈر ان کا کیا گیا۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہماری ایک بات تو ضرور بنتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اس سے خوش نہیں ہوا جو کچھ 9 مئی کو ہوا۔ اور ایک بات اور، جو اس طرح کی باتیں کی گئیں کہ انٹرنیشنل ایک میسج دیا گیا کہ آئی ایم ایف کا جب معاہدہ ہوگا تو 2 صوبے کے لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، یہ ایک میسج دیا جا رہا تھا، تو یہ باتیں ناقابل معافی ہیں۔ لیکن باقی جو لوگ ہیں ضروری تو نہیں کہ وہ آئی پی پی میں جائیں، انہوں نے بھی نہیں کیا بہت کچھ، تو یہاں پہ بھی معاملات ایک کافی مسائل کا شکار ہیں۔ اور کیا سارا ورکر، جب تک یا تو ہمیں عدالت سے فیصلہ آ جائے کہ جی پارٹی پہ پابندی ہے یا پارٹی لڑے گی نہیں، لیکن ہمیں یہی سننے میں مل رہا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ اور شکایتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ ساری شکایتیں ختم ہونی چاہیے۔ اور سب کا کام ہے، سب کے لیے حق لیول پلینگ فیلڈ۔ جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے کہ بہت زیادہ ملک میں مسائل ہیں، ان کے لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ معاملات بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ پھر کامران مرتضیٰ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب کے لیے بڑی سہولت کاری ہوئی کہ ایک کنوکٹڈ کو پروٹیکٹڈ بیل ملی، تو ان کے اپنے ہاں بھی ڈسینٹنگ وائس ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتی ایسا کہ سب کو شکایت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے خاموش ہے تو یہ اس کا قصور ہے، ہم نے تو بات کرنی ہے نا۔ اور اگر ہم وقت سے پہلے نہیں بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ آپ نے چیز پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کی، اب جب ہار گئے، اب جب یہ ہو گیا، اب جب وہ ہو گیا۔ تو یہ باتیں کرنا بہت ضروری ہے اور عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے، میں اس سے بالکل اتفاق کرتی ہوں۔ ٹھپے نہیں لگنے چاہیے، زبردستی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے اور شکایات کو دور کیا جانا چاہیے۔